السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، 2018 میں تم تبلیغی جماعت کے بانی مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جو ہے جناب ریمنڈ کے اجتماع میں شرکت کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، اور ریمنڈ اجتماع کے بیان کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ جی ہاں دوستو، نوازل سلطانی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی سلطانی اسلامک ٹی وی چینل پر آنے والے تمام احباب کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ جانتے ہیں آج کس نیو ویڈیو کے اندر کہ کیا اس چیز کی حقیقت ہے، کیونکہ منصرہ اجتماع کے اندر وہاں جو تبلیغی اجتماع ہوا ہے وہاں جناب والا مولانا کو بیان کیوں نہیں کرنے دیا گیا، وہاں کیوں منع کیا گیا، ان کے اوپر پابندی کیوں لگائی گئی ہے، تمام تفصیلات آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ کلپ سنیے گا اور کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ مولانا صاحب کے بارے میں کیا جملہ کہنا چاہتے ہیں، کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو کی حقیقت سے صحیح معنی جان سکیں۔ جانتے ہیں سب سے پہلے مولانا طارق جمیل صاحب کا کیا بیان ہے، یہ بیان آپ سنیے، لیکن اس بیان کو سننے سے پہلے نعتیہ ایک شعر سن کے جائیے گا، کیونکہ جمعۃ المبارک کا دن ہے تو نعت شریف کا بھی ایک شعر آپ کی قلب کو روشن کر سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو مولانا صاحب کا وہ جناب والا ریکارڈنگ بیان سنواتا ہوں، جس سے آپ یقین کریں کہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو جائے گا اور حیران رہ جائیں گے کہ یہ باتیں ہم نے آج تک نہیں سنی ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں چھپی ہوئی تھیں۔ لیکن سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جناب والا درود پڑھنے اور ایک شعر نعت شریف کا سنتے ہیں۔ مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا، مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا، دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے، دعوے خدائی دے ہوئے، کسے نہیں آکھیا میں حسین ہاں، ہے رتبہ علی دے لال دا۔ جی ہاں دوستو، یہ تو آپ نے دو شعر سن لیے، برکت والے شعر تھے، کمنٹس میں لازمی حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے وہ کیا ریکارڈنگ بیان دیا ہے، اس ویڈیو کی حقیقت آخر تک سنیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دوسری بات یاد دلانا چاہتا ہوں، 2018 میں تم نئے بٹ صاحب کو لے کے آ گئے تھے کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ یہ تبلیغ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے سیکھی، میں نے تو نہ قرآن میں دیکھی، نہ حدیث میں، نہ سیرت میں، نہ مولانا انعام صاحب، نہ عبدالوہاب صاحب، نہ مولانا یوسف صاحب، نہ مولانا الیاس صاحب۔ یہ تم لوگوں کی اپنی تبلیغ تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، نہیں آتا ہوں، تمہیں یاد ہے اچھی طرح۔ اگلے اجتماع میں پھر 10 آدمی لے کر تم آ گئے، ڈاکٹر ندیم صاحب اور ڈاکٹر سلیم صاحب اور ڈاکٹر روح اللہ صاحب اور مولوی افتخار صاحب اور مولوی ضیاء الحق صاحب اور مولوی خورشید صاحب اور چودھری رفیق صاحب اور نعیم شاہ صاحب اور حشمت صاحب، ایک اور بھی تھا، میں نے 10 گنے تھے میرے ڈرائنگ روم میں۔ تم سب نے کہا کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ عقل کے اندھو، اس کو تبلیغ کہتے ہیں کہ آپ نے مشورے میں نہیں آنا۔ میں نے کہا میں نے آج تک کبھی کہا ہے کہ میرا بیان کراؤ؟ نہ کرانا میں آؤں گا۔ مولانا احسان صاحب نے میرا نام لے دیا، بیان طے ہو گیا۔ اگلا وہ دوسرے میسج میں تم نے سنا ہے کہ پھر مولوی حبیب الحق صاحب نے اور ضیاء الحق نے کیا کیا۔ تو یہ میرے پیارے کون سی تبلیغ کر رہے ہو؟ اور پھر تم نے مولوی عتیق نے مجھے خود کہا
کہ جی ندیم اشرم کہتا ہے کہ طارق جمیل کا نام مشورے میں نہیں لینا. مولوی سہیل نے باقاعدہ علماء کی میٹنگ بلائی کہ اگر مولوی طارق جمیل کا نام آئے تو تم لوگوں نے کھڑے ہو جانا ہے. وہ تو نام مولانا احسان صاحب نے لے دیا اس لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا, کوئی اور نام لیتا تو شاید وہ کھڑے ہو جاتے. اور اس میں میرے اپنے شاگرد بھی تھے جنہوں نے آ کر مجھے بتایا. اور یہ عمر فاروق کو تم نے استعمال کیا کہ مولوی صاحب کی جماعتوں کے ویزے بند کرواؤ. یہ تبلیغ ہے, اس کو تبلیغ کہتے ہیں. مطلب نہ تم لوگوں کو دین کی سمجھ ہے, نہ قرآن کی سمجھ ہے, نہ سیرت کی سمجھ ہے. کیا کر رہے ہو تم لوگ بیٹھے ہوئے؟ اس قدر تم لوگوں نے مجھے دکھی کر دیا ہے. ظالم انسانوں, مجھے تو اللہ نے ذریعہ بنایا تبلیغ کے 6 بر اعظم میں پھیلنے کا. تمہیں ریونڈ سے باہر کوئی سلام کرنے والا کوئی نہیں, جاننے والا کوئی نہیں. مولوی بٹلہ کا بیان ہو رہا تھا کراچی میں اور مجمع پوچھ رہا تھا یہ کون آدمی ہے جو بیان کر رہا ہے. یہ اس مجمع کو اس طرح تم نے بھیڑ بکری سمجھا ہوا ہے کہ جس کو مرضی بٹھا دو. میں نے تو کبھی بیان کا تقاضا نہیں کیا, لیکن تم لوگ جو اخلاقی گراوٹ میں جا چکے ہو, مجھے پچھلے زخم میں ان پر لیپ دیا ہوا تھا, لیکن اس دفعہ کی خباثت نے میرے وہ سارے زخم ادھیڑ دیے ہیں, اور اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. ان قریب اللہ کا غیبی نظام چلے گا. اللہ کی قسم میں کبھی شرارت نہ کرتا ہوں, نہ کرنی ہے, لیکن اللہ کا غیبی نظام تمہیں اٹھا کے پھینکے گا جیسے قریشیوں کو پھینکا تھا. نہ تم میں شرم ہے, نہ حیا ہے, نہ دید ہے. ہم نے لائن کھینچ دی ہے, طارق جمیل ادھر, ہم ادھر. مولوی طارق جمیل کے بیٹے پیسے بنا رہے ہیں. اب خدا کا خوف کرو, کس قسم کی باتیں کرتے ہو تم؟ دوستو, مولانا طارق جمیل صاحب نے ریکارڈنگ بیان جاری کر کے دیا ہے. آج سے 7-8 عرصہ پہلے 2018 کی بات بھی انہوں نے ریونڈ اجتماع کے جو مرکز کے جو جنابی والا سینئر تھے ان کو مولانا صاحب نے ریکارڈنگ کر کے ان کو بھی بھیج دی ہے کہ بھی آپ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے کیوں اجتماع پہ نہیں بلا رہے, کیوں مجھے اوپر پابندی جنابی والا لگا دی گئی ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں باریکی کی ہوتی ہیں, اندر کی باتیں ہوتی ہیں, لیکن شیئر جنابی والا کوئی نہیں کرتا, بتاتا کوئی نہیں ہے. تبھی تو مولانا نے اپنا بیان یہ جاری کر دیا تاکہ لوگ حقیقت کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں کہ مولانا کو وہاں پہ بیان کیوں نہیں کرنے دیا جا رہا. تو اسی لیے جو معاملات ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, تو انہی معاملات کو نظر انداز کیجیے گا. اللہ رسول کی رضا کی خاطر دین کی خدمات کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمات کو قبول فرمائے. ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹس میں بھی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.